وسائل یہ سب، اور یہ بھی کہا گیا کہ قانون جو ہے سب کو ایک ہی طرح سے اپلائی کرے گا اور کسی کو استثنا بھی نہیں ہے فرام کرمنل پروسیکیوشنز. تو سم ہاؤ آج کے پاکستان میں میری کچھ تحفظات ہیں عدلیہ کے ڈیسیجن میکنگ میں، خاص طور پہ جہاں پہ کہ جج صاحبان کی جو مس کانڈکٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل تقریباً ایک ڈورمنٹ سی چیز ہو گئی ہے اور وہ بالکل اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ابھی بڑی ریسنٹلی ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن میں آرٹیکل 184(3) میں. یہ جج صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کا معاملہ آیا اور جب وہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب نہیں پروسیڈ کر سکتے، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ انفرکچس ہو گیا. اور جب اس پہ ایک پٹیشن فائل کی گئی لیٹلی تو وہ پٹیشن بھی غالباً اس پہ کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے، لیکن ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا. آئین میں اس بارے میں بالکل کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. آئین میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج جو اپنی کیپیسٹی کھو جائے فیصلہ کرنے کی، یا کوئی اس کی کوئی مینٹل کنڈیشن ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے، تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو اس منصب سے ہٹا سکتی ہے. اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مس کانڈکٹ کا مرتکب پایا جائے تو پھر بھی اس کو اس کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کے جتنے بھی پرکس وغیرہ ہیں سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور وہاں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ اگر جج صاحب ریٹائر ہو جائیں یا سرونگ رہیں، پروسیڈنگز تو کسی وقت بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہیں. اس طرح کی کوئی ممانعت آئین میں نہیں ہے، کیونکہ آئین میں جس چیز کو پنشیبل قرار دیا گیا ہے یا جس چیز کی وجہ سے ان کے پرکس اور سیلریز وغیرہ پینشنز وغیرہ ختم ہو سکتی ہیں، وہ مس کانڈکٹ ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ جج تھے. تو اس میں صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے، وہ یہ دیکھنا ہی ہے کہ جب وہ جج تھے تو کیا ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی تھیں. تو اگر ہو سکتی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ایک دوسرا طریقہ ہم نے دیکھا لیٹلی، کچھ فیصلے ماضی میں بھی ہوئے کہ وہ ججز جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم استعفیٰ دیتے ہیں. یہ بھی ایک رستہ بن گیا ہے کہ آپ نے بہت ساری وائلیشنز کی، اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور آپ نے بہت ایسٹس بھی بنائے، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے استعفیٰ دیا تو پھر آپ کو وہ جو ہیفٹی پینشنز ہیں جو ججز کو ملتی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی. وہ آپ کے بعد آپ کی وڈو کو، پھر ان کی بیٹی کو، پھر اس طرح سے تو وہ تو تقریباً پوری فیملی جو ہے وہ سیکیور ہوگی فار ایور. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پبلک ایکسچیکر پہ بہت بوجھ ہے، تو اگر کسی نے کسی وقت بھی کوئی مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر چونکہ خود احتسابی یا عدلیہ ہی نہیں احتساب کرنا ہے، تو ان کو پھر چاہیے کہ ان کا احتساب جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کریں، اور اس چیز کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے کہ بہت سارے جج صاحبان وہاں بیٹھ کے تو بڑے آرام سے ملک میں کھلواڑ بھی کریں، وہ اداروں میں انفلٹریٹ بھی کریں اور مختلف اداروں کو کنٹرول کریں، ریگولیٹ کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک اور جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، محسن کیانی صاحب، تو ان کے بارے میں بڑے سنگین الزامات جو ہیں ابھی منظر عام پہ آئے ہیں، جس میں کہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کی فیملی کے ٹریولز کی، جہاں پہ کہ بڑے تھوڑے عرصے میں صرف ان کے ٹریولز کی جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 6 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. 6 کروڑ کے قریب ان کے صرف ٹریول اخراجات ہیں، اور ان کے جو ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ اتنا مہمت ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس چیز پہ بھی ایک خاموشی سی نظر آ رہی ہے. جی بیٹھ جائیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت
بڑے یعنی الزامات ہیں، کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں کہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے الزامات یہ سچ ہیں یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن جب اس طرح کے الزامات آ جائیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ وہ جلد از جلد ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اگر ایک جج نے کچھ نہیں کیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے خلاف ایک جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، تو وہ اس طرح کی جو کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کو ختم کر دینا چاہیے، ریزنز دے کے داخل دفتر کر دیں۔ لیکن اگر کچھ کیا ہوا ہے تو اس میں پیش رفت کریں، لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اور اس میں ون وے اور دی ادر آپ فیصلہ ہی نہ کریں، اس کو التوا میں ڈال دیں، تو یہ اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی نہیں ہے۔ اور ابھی لیٹلی آپ نے دیکھا کہ کچھ ویڈیو لیکس آئیں، اور ان میں کچھ ویڈیو لیکس جو تھیں آڈیو لیکس آئیں، اور وہ آڈیو لیکس جو تھیں وہ بھی کچھ جج صاحبان کے بارے میں تھیں، جس سے کہ یہ تاثر ملتا تھا، کچھ اس طرح کا ایویڈنس آیا ان کے قریبی رشتہ داروں میں کا اور ان کے لوگوں کا جن کو وہ جانتے تھے، جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل سسٹم میں مینیپولیشن کی، اپنی مرضی کے بینچز جو ہیں وہ بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر حکومت نے بڑی ایک جائز چیز کی، انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا، اور کمیشن جو تھا وہ انہی ججز کے جن کے بارے میں یہ آڈیو لیکس تھیں، انہی کے بردر ججز کا کمیشن بنایا گیا، جس میں ایک سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے ان کو شامل کیا گیا، 2 چیف جسٹسز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ان کو شامل کیا گیا، لیکن اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو وہ کمیشن جو ہے اس کو بھی خیر سے غیر فعال کر دیا گیا۔ تو اگر اسی طرح سے آئندہ ہم نے اپنا نظام چلانا ہے تو کیا ہم ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ احتساب سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ کرپشن اگر کوئی کرتا ہے تو کرمنالٹی سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ میں پھر رپیٹ کروں گا کہ بیوروکریٹس کو اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے، بڑے سے بڑا عہدے دار جو ہے اس کو بھی استثناء نہیں ہے، ماں سوائے صدر کے اور گورنرز کے، وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ اپنے عہدے پہ ہیں، جس وقت وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے وہ بھی ٹرائی ہو سکتے ہیں۔ اور اب رہا بات افواج پاکستان کی، تو افواج پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بہت سے رفقائے کار کو آرمی ایکٹ کے نیچے بھی ٹرائی کیا، اور ان کے معاملات جو ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو نیاب نے بہت سے کیسز ان کے خلاف کیے اور ان کو بھی پایا تکمیل تک پہنچایا، تو کسی کو استثناء نہیں ہے۔ کیا جج صاحبان کو کوئی استثناء ہے؟ تو قطعاً نہیں ہے، آئین میں بھی نہیں ہے اور ان کو کسی قانون میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب تک کہ ہم اپنی تمام اداروں کو ہم احتساب کے دائرے میں یکسانیت کے ساتھ لے کے نہیں آئیں گے، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اسی ضمن میں آج کی یہ پریس کانفرنس جو تھی میں نے رکھی تھی، تاکہ ایک تو ہم قوم سے شیئر کر سکیں کہ ہمارا یہ ریزولو ہے کہ جتنے دن بھی ہماری یہ حکومت ہے، جب تک کہ اسمبلی مدت پوری نہیں کرتی انشاءاللہ، تب تک ہم کوشاں رہیں گے کہ آئین کا اور قانون کا اطلاق ہو، سب پہ ہو، یکسانیت سے ہو۔ اور اگر کوئی ادارہ اس چیز میں ساتھ نہیں دے رہا آئین کا یا حکومت کا، تو ہم قوم کو اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ سارے ادارے کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن چند لوگ جو ہیں ایک خاص ادارے میں وہ لگ رہا ہے جیسے وہی سارا کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے 2 قوانین بنائے گئے بڑے اچھے، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا 2023 کا 2023 کا، اور وہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے اور وہاں پہ جو بینچز ہیں کسی فرد واحد کی مرضی سے نہ بنے، بلکہ سارے ججز جو ہیں وہ مل کے اپنا فیصلہ کریں، میجورٹی سے فیصلہ کریں۔ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے چیف جسٹسز نے اپنی مرضی کے بینچز بنا کے
تو بہت زیادہ انہوں نے کورٹس کو انوالو کر دیا اس چیز میں جس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا لیکن مجبوری لینا پڑ رہا ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس یا پولیٹیکل انجینئرنگ۔ تو ہمیں بالکل اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اس طرح کے سیاسی معاملات میں نہ الجھیں، بلکہ وہ اپنے جو اتنا بڑا بیک لاگ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور لوگوں کو انصاف مہیا ہو۔ اور اسی لیے یہ اچھے قانون بنائے گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کوئی بھی شک آپ سب نے پڑھی ہوگی، اس پہ بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ کسی ایک شک میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آئین کی کسی شک سے متصادم ہو۔ اور یہ جو ریویو کا جو قانون آیا ہے جس پہ کہ بہت ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے، اس پہ بھی میرے بہت تحفظات ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 184(3) میں جب سپریم کورٹ فیصلے کر دیتی ہے تو بہت سے لوگ جو پارٹی نہیں ہوتے اس میں یا جن کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے۔ تو یہ 184(3) کی حد تک یہاں پہ لفظ ریویو کا بھی لگایا گیا، اپیل کا بھی لگایا گیا، اس میں ایک ہیئر سپلٹنگ شروع ہوئی اور وہاں پہ امپریشن یہ دیا گیا جیسے کہ خدا نہ خواستہ یہ قانون جو پارلیمان نے بنایا یہ تصادم کا شکار ہو گیا آئین کے ساتھ۔ تو ساری دنیا کی عدالتیں جب بھی کوئی قانون پارلیمان بناتی ہے تو وہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریکنسائل کریں آئین کے ساتھ۔ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں جب کیس شروع ہوتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی اس میں تو بہت تضاد ہو گیا کہ وہاں لفظ اپیل ہے، وہاں لفظ ریویو لکھا ہے، یہاں آپ اس کو اپیل میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو اپیل کی رائٹ جو ہے وہ تو آپ ایک دہشت گرد کو بھی دیتے ہیں، اپیل کی رائٹ تو آپ ایک مرڈرر کو بھی دیتے ہیں، آپ ایک ریپسٹ کو بھی دیتے ہیں، اور پھر اپیل کے بعد اس کا ٹرائل کی بھی رائٹ ہوتی ہے، وہ کراس ایگزامن بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ تمام رائٹس کوئی نہیں ہے اور ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا اسی جورسڈکشن کی ایکسرسائز کرتے۔ پاکستان میں وزراء اعظم کو گھر بھیج دیا گیا اور وہ ریمیڈی لیس رہ گئے اور ان کو بھی کوئی اپیل نہیں تھی۔ تو اس زمرے میں یہ بات ہوئی اپیل کی، اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی اس میں، بلکہ یہ اپیل جو ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل کی طرح، جس طرح ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، حالانکہ آئین میں پرووائڈڈ نہیں ہے انٹرا کورٹ اپیل، تو ہائی کورٹ میں آپ انٹرا کورٹ اپیل کر سکتے ہیں، وہ اس میں کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ آئین سے متصادم ہے۔